السلام علیکم دوستو، اردو سیکشن کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرسا بیلچک کے بارے میں۔ ایرسا بیلچک کی پرسنل زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ دوستوں سے شیئر کریں گے کہ ایرسا بیلچک کب اور کہاں پیدا ہوئی اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا تھا۔ یہ سب معلومات ہم آپ دوستوں سے اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کریں گے۔ ان تمام معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو سیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل اردو سیکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو ایرسا بیلچک ترکی کے ایک مشہور شہر انقرہ میں 1985 میں پیدا ہوئی۔ ایرسا بیلچک ایک بہت ہی مشہور ترک اداکارہ اور ماڈل ہے۔ انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے ہی کیا تھا اور اپنی زندگی میں ماڈلنگ کا آغاز انہوں نے 20 سال کی عمر سے شروع کیا تھا۔ 10 سال ماڈلنگ کے بعد انہوں نے 2014 میں ایک تاریخی مہم جوئی کی ٹیلی ویژن سیریز دی ریلیز ارطغرل میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کیا۔ 2014 سے وہ ٹی وی سیریز دی ریلیز ارطغرل میں اداکاری کرتی رہی۔ ان کا وہ ڈرامہ ارطغرل کو سب سے پہلے ترکی کے ایک مشہور سرکاری چینل TRT پر چلایا گیا جو کہ 2019 تک مسلسل چلتا رہا۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہے اور ارطغرل غازی کو 160 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ 90 زبانوں میں اس ڈرامے کی باقاعدہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ ایرسا بیلچک نے ارطغرل غازی سیریل میں کام کرنے کے بعد دنیا کے تمام نوجوانوں کے دلوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس ڈرامے میں ان کے ساتھی اداکار اینجن ایلٹن اور ہیلیا ڈارکن ہیں۔ ایرسا بیلچک سیریز میں حلیمہ سلطان خاتون کی حیثیت سے دکھائی دیتی ہے۔ ایرسا بیلچک نے 2014 کے بعد ایک پیشہ ور ترکی فٹ بالر گوخان تورے سے ملنا شروع کر دیا اور ان دونوں کے درمیان محبت کی شدت بڑھ گئی اور آخرکار اس جوڑے نے 21 اکتوبر 2017 کو شادی کر لی، جو کہ بعد میں ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے 2018 میں ان دونوں کے درمیان شادی کا رشتہ ختم ہو گیا اور ایرسا بیلچک ایک بار پھر دوبارہ سنگل لائف میں آ گئی۔ ایرسا بیلچک نے اپنی تعلیم منگولین ترک اسکول سے حاصل کی اور آج کل وہ بلکنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی استنبول کی طالبہ ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایرسا ارطغرل ڈرامہ میں ایک قدیم مسلمان عورت کا کردار ادا کر رہی ہے اور وہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے سخت جدوجہد کرتی ہے اور اس ڈرامے میں ان کو ایک باہمت اور صرف اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی خاتون دکھایا گیا ہے۔ وہ خاتون جو کہ اپنے آپ کو ہر وقت باپردہ رکھتی ہے اور اپنے پورے جسم کو ڈھانپے رکھتی ہے، لیکن دوستو ایرسا اپنی اصل زندگی میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایرسا اپنی ریئل لائف میں بالکل ایک ماڈرن لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ فری وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرتی رہتی ہے۔ ایرسا کو اپنی ریئل لائف میں ماڈرن لباس پہننے کا شوق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھومنے پھرنے کا بھی بے حد شوق ہے۔ کافی لوگوں نے ایرسا کو ڈرامے میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ خاص طور پر ان کے مسلمان فینس نے جب سوشل میڈیا پر ایرسا کی ماڈرن تصاویر دیکھی تو ان تمام فینس کو بہت بڑا دھچکا لگا، لیکن دوستو یہ ان کی پرسنل لائف ہے جبکہ ارطغرل میں کام ان کی ڈرامہ لائف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈرامے میں موجود ان کا کردار حلیمہ خاتون کا ہے اور جس حلیمہ خاتون کا اس ڈرامے میں ذکر ہو رہا ہے دراصل وہ خاتون ایک بہت باپردہ اور باحیا خاتون تھی۔ ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کے کردار کو ایرسا بیلچک نے ادا کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرسا نے اس کردار کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔ باقی رہی بات پرسنل لائف کی تو بھائی وہ ایرسا کی اپنی پرسنل لائف ہے، اس میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پرسنل لائف کو ان کی ڈرامہ لائف سے نہ جوڑا جائے اور ان کی پرسنل لائف کو ان کے ڈرامہ لائف سے الگ ہی رکھا جائے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند
آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اردو سیکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔